السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آڈیو نمبر 5۔ سامعین، پچھلے آڈیو نمبر 4 میں وضو کا جو فرائض ہیں وضو میں وہ بیان ہوا، اور آج انشاءاللہ وضو کا طریقہ بیان ہوگا۔ وضو کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر یہ نہیں پڑھتے تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور ہر جائز کام کرنے سے پہلے، ہر جائز کام جو جائز ہو وہ کام، جیسے کہ کھانا کھانا، گلاس اٹھانا، کوئی چیز بھی، کسی سے پیسہ لینا، کسی کو پیسہ دینا، کوئی سامان اٹھانا یا چلنا بیٹھنا، کپڑا پہننا، کپڑا اٹھانا، تو ہر چیز یہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر یہ نہیں پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیتا ہے تو جب تک اس کا وضو رہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی نیکیاں لکھتا ہی رہتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے بسم اللہ والحمد للہ کہہ کر وضو کرنا شروع کریں۔ اور وضو میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گٹوں تک، یہ 3 مرتبہ، یہ سنت۔ اس کے بعد کلی کرنا، اور کلی کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ میں نے غسل کے بیان میں کر چکا ہوں، جیسا کہ اچھی طرح کلی کرنا اور غرارہ کرنا، یہ بھی سنت ہے 3 مرتبہ بھی سنت ہے، اور اس طرح صاف کرنا سنت ہے، اچھی طرح سے منہ کے ہر کونے میں پانی پہنچانا، اور پتی پھنسی رہے تو یہ بھی چھڑانا سنت ہے، غرارہ کرنا سنت ہے۔ اور اگر مان لیجیے وضو میں غرارہ نہیں کیے اور پان کی پتی پھنسی تھی نہیں چھڑائیں، اور یہ ریشہ پھنسا تھا وہ بھی نہیں چھڑائیں، لیکن آپ نے کلی کر لیا یا کلی نہیں بھی کیا تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن غسل میں نہیں ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا، وضو اور غسل میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کرنا اور منہ میں جو صاف کرنا، غرارہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا کر جو صاف کرنے کا بیان میں نے غسل میں بتایا تھا، وہی اس میں بھی سنت ہے۔ اس میں تو فرض ہے، اس میں سنت ہے۔ تو ناک اچھی طرح سے صاف کرنا، اور کنگھی انگلی، الٹی ہاتھ کی جو کنگھی انگلی اس کو کہتے ہیں، اس سے ناک صاف کرنا، سیدھے ہاتھ سے نہیں، یہ مکروہ ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے کنگھی انگلی سے ناک صاف کرنا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا، یہ تو فرض ہے، پچھلے آڈیو میں بیان ہوا تھا۔ تو فرض جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو چہرہ دھونا، جہاں سے بال اگتا ہے، عام طور سے بال جہاں سے نکلتا ہے سر کے پاس سے، وہاں سے لے کے نیچے جو ٹھوڑی ہوتی ہے، اس کو داڑھی کہتے ہیں، ٹھوڑی پہ داڑھی ہوتی ہے نا، تو ٹھوڑی کے نیچے جو ہوتا ہے وہاں تک جو ہڈی ہے وہاں تک اس کو دھونا فرض ہے، اور اس کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اچھی طرح سے دھونا۔ اور داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کا خلال کر لیں، منہ دھلنے کے بعد داڑھی میں خلال کر لیں، یہ سنت ہے، کیونکہ گھنی داڑھی ہے تو گھنی داڑھی کو ہر بال جو ہے بھیگے گا نہیں، بہت مشکل ہے بھگانا، اس لیے جس کی گھنی داڑھی ہو اس خلال کر لے گا تو ہو جائے گا، لیکن چہرہ دھونا اس کو بھی فرض ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں کے ساتھ دھونا، کوہنیوں تک دھونا، یعنی کوہنی بھی دھل لینا، 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اور پورا ہاتھ دھونا 1 مرتبہ تو فرض ہی ہے، جیسے کہ پچھلے بیان میں ہو چکا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، مان لیجیے سیدھے ہاتھ کو دھو لیا، اس کے بعد جب دھل گیا ہاتھ اچھی طرح سے دھلنے کے بعد، اس کے بعد پانی ہاتھ کا چلو بناتے ہیں، اس کے بعد پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر پھر اوپر کرتے ہیں، تو پانی اوپر سے نیچے بہہ کے یا نیچے کوہنیوں سے گرتا ہے۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیے تو پھر ایسا کرنا بیکار ہے۔ اور اگر اچھی طرح سے ہاتھ نہیں بھی دھوئے، مان لیجیے اچھی طرح سے ہاتھ نہیں دھوئے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا کریں گے تو پانی صرف اوپر سے گرے گا، اچھی طرح سے دھلے گا ہی نہیں، سمجھ گئے؟
تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو پانی ایسے چلو میں لے لیا، اس کے بعد ہاتھ ایسے کیا اوپر، اس کے بعد پورا پانی نیچے آ جاتا ہے تو سوچتے ہیں پورا دھل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو دھو لیں تاکہ یہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور یہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس میں ہاتھ میں پانی لیں گے تو یا تو دھل چکے ہیں تب کریں گے تو فالتو ہے، جب ہاتھ دھو ہی نہیں ہے تو اب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر نہیں دھلے ہیں ہاتھ اچھی طرح سے اور پھر ایسے کر رہے ہیں تو بھی ایسے کرنے سے آپ کا ہاتھ تو دھلے گا نہیں اچھی طرح سے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ مان لیجیے ہاتھ دھونا، یہ بھی سنت ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اب ہاتھ دونوں دھلنے کے بعد اب سر کا مسح کرنا ہے، تو سر کا مسح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے 3 انگلی کو، جیسے دعا مانگتے ہیں نا تو دعا کی طرح نہیں کرنا ہے، اور بہت سارے لوگ چوم لیتے ہیں، یہ چومنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے چومنے کی، چومنے سے کوئی مطلب اور کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا، بے فائدہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، چومنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو چوم لیتے ہیں، انگلی ہاتھوں کو چومتے ہیں، انگلی چومتے ہیں جیسے بھی، تو یہ نہیں چومنا چاہیے۔ اب 3 جیسے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ جو ملاتے ہیں تو وہ جو ہے ہتھیلی ملاتے تو ہتھیلی چھوڑ دیجیے، ہتھیلی نہیں ملانی ہے، اوپر کی 3 انگلیاں ملا لیجیے، اوپر کی 3 انگلیاں، یہ کنکی انگلی اور اس کے بغل کی اور بیچ والی، یہ 3 انگلی مل گئی۔ ملنے کے بعد اب جب مل گئی تو ملنے کے بعد سر کے بال کی طرف سے آگے بڑھانا ہے، پیچھے لے جانا ہے، تو یہ 3 ہی انگلی لگنی چاہیے، توجہ، یہ 3 ہی انگلی لگنی چاہیے، یہ 3 انگلی لگا کر آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے۔ اب صرف 3 ہی انگلی لگی ہے نا، تو اب کیا کرنا ہے، اب یہ ہاتھ کی ہتھیلی کو پیچھے سے دبا دینا ہے، مطلب اب ہاتھ کی ہتھیلی لگانا ہے۔ اب سر کے آگے کے جہاں سے مانگ نکالتے ہیں، بیچ والا مانگ سر کا، وہاں سے آگے سے پیچھے لے جانا ہے، اب بیچ میں سے لے گیا، اب ہتھیلی کی جو پیٹ ہے، ہتھیلی وہ وہاں پیچھے لگا دے، پیچھے سے لگا کے بعد آگے لے کر آئے، سمجھ گئے۔ ابھی تو 3 انگلی لگی تھی، آگے سے پیچھے گیا، اب جب پیچھے سے آگے اگل بغل سے لے کر آئیں گے، یعنی کان کے اوپر سے جب لے کے آئیں گے بغل سے، تو اب ہتھیلی کو لانا ہے سٹا کر، یہ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد اب بچا آپ کا کیا، یہ انگلی شہادت والی اور انگوٹھا بچا، شہادت کی انگلی جو ہے اس کا پیٹ یعنی جو ناخن کے سائڈ نہیں، اوپر کی سائڈ، وہ کانوں میں گھمانا، اندر اس کا مسح کرنا۔ اب جو انگوٹھا ہے، انگوٹھا سے کانوں کی لو کے پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف لے کر آنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے پیچھے کا سائڈ، پیٹھ کی سائڈ، ہتھیلی تو پیٹ ہے، پیٹھ کی سائڈ سے مسح کرنا گردن کا، یہ سنت ہے۔ اور جو کان میں لوگ کان کی لو سے جو مسح کرتے ہیں انگوٹھے سے پیچھے سے وہ نیچے سے اوپر لے کر آنا آگے کی طرف، تو چاروں طرف گھماتے ہیں، یہ بلا ضرورت ہے، اس کی کوئی حدیث کوئی ثابت نہیں کسی کتاب سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ چاروں طرف گھماتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ ہو گیا مسح، اس کے بعد اب پاؤں دھونا گٹوں سمیت، یعنی گٹوں کے ساتھ، گٹے بھی دھونا یہ فرض ہے، اور گٹے بھی دھونا فرض ہے۔ اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، اور انگلیوں کا خلال کرنا، بائیں ہاتھ سے دھونا۔ بہت سارے لوگ الٹے ہاتھ سے نہیں سیدھے ہاتھ سے دھوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دونوں ہاتھوں سے بھی پیر دھوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، چاہے سیدھا ہو چاہے پیر الٹا ہو، الٹے ہاتھ ہی سے دھونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور انگلیوں میں خلال کرنا، یعنی کنکی انگلی سے اندر ڈال کے آگے کھینچنا، سارے انگلیوں میں ایسے سے کرنا، یہ سنت ہے۔ اور اچھی طرح سے دھونا پاؤں کو کہ گٹوں بھی دھل جائیں، اور وہاں سے لے کے پورا نیچے تک اچھی طرح سے دھل جانا، یہ فرض ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، پانی وانی بہا، تو غسل نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا۔ اور نیچے کی جگہ جو ہے، نیچے کی جگہ بھی اچھی سے دھل جانا چاہیے، اگر نہیں دھلے گا نیچے کا حصہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے پچھلے آڈیو میں بیان ہو چکا کہ پاؤں بھی دھلنا فرض ہے اچھی طرح سے، تو نیچے بہت سارے لوگ پاؤں دھلتے ہیں تو پیچھے کا حصہ بچ جاتا ہے، یا تو پھر گٹا نہیں دھلتا یا پھر نیچے کا، اور نیچے کا تو
अच्छी तरह से धुलना चाहिए, और जो गट्टा है वो भी अच्छी तरह से धुलना चाहिए, और पीछे का हिस्सा भी ऐसे पानी छोड़ते हैं, नीचे से बहता रहता है, पानी छोड़ते हैं ऊपर से, नीचे से बहता रहता है, और गट्टों तक यानी गट्टे के इर्द गिर्द जितनी जगह चारों तरफ से आती है वहाँ तक धुलना फ़र्ज़ है। तो ये भी अच्छी तरह से धुलना, और उंगलियों का ख्याल करना ही जो है, ताकि उंगली से उसमें डाल के खींचना, ये भी सुन्नत है। तो ये है वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा। और जो पिछली ऑडियो में वज़ू के फ़र्ज़ बयान हुए थे, वो फ़र्ज़ हैं, उसके बिना आपका वज़ू नहीं होगा, जो पिछले ऑडियो में बयान हुआ था। और ये जो मैंने बताया है, इसमें कई बातें सुन्नत हैं, ये मैंने सुन्नत भी बताया है इसमें। और ऐसे ही वज़ू करना चाहिए जैसे अभी मैंने बताया। वो 4 फ़र्ज़ इसलिए बताया कि अगर उसमें से कोई भी छूट जाएगा तो आपका वज़ू ही नहीं होगा, इसलिए जो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका वज़ू नहीं होगा। वो अगर मान लीजिए कर भी लिए तो आपका तो वज़ू हो जाएगा। जैसे कि आप इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं और आप आए वज़ू करने, आप सोचिए कि मैं अगर जैसे अभी मैंने बताया इस तरह से आप वज़ू करेंगे तो इमाम साहब सलाम फिर देंगे, मेरी नमाज़ छूट जाएगी, मेरी नमाज़ छूट जाएगी। आपको ऐसा मालूम है, अगर आपको लगता है कि अगर मैं अच्छी तरह से वज़ू करूँगा जैसे अभी मैंने बताया तो आपकी नमाज़ छूट जाएगी। तो जो फ़र्ज़ मैंने बताया था पिछली ऑडियो में वज़ू के, वो चारों अदा करके अच्छी तरह से एक एक मरतबा धोइए। लेकिन अच्छी तरह से धुलने के बाद आप वहाँ मस्जिद में इमाम के पीछे आप नियत बांध कर नमाज़ पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। अगर इतनी लंबी जैसे मैंने अभी ऑडियो में बयान हुआ, अभी इस तरह से वज़ू करेंगे तो आपकी जमात छूट सकती है। तो वो 4 फ़र्ज़ अदा करना आपको ज़रूरी है कि वो 4 फ़र्ज़ अदा करके आप नमाज में शामिल हो जाइए। वाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।